ایاز اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کی عمر اس وقت لگ بھگ 10 سال تھی۔ کچھ عرصہ پہلے اسے خوفناک جن نے اس کے والد کو قتل کر کے ان کی ساری دولت لوٹ لی۔ اب ایاز اور اس کے والدہ اکیلے رہ گئے۔ ایاز کی والدہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اور وہاں سے جو کچھ ملتا دونوں ماں بیٹا اس میں گزارا کر لیتے۔ پھر ایسا ہوا کہ ایاز کی امی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اب وہ زیادہ گھروں میں کام بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ آخر ایک وقت ایسا آیا دونوں کو ٹھیک طرح کھانا بھی میسر نہ آتا۔ ایک دن ایاز کی امی نے اس سے کہا، بیٹا تم اپنی گائے شہر لے جا کر بیچ آؤ تاکہ اس کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم سے ہم کچھ دن اپنا گزارا کر سکیں۔ ایاز نے سعادت مندی سے جی اچھا امی جان کہتے ہوئے گائے کی رسی کھول لی اور شہر کی جانب چل دیا۔ ایاز نے ابھی آدھا رستہ ہی طے کر لیا تھا، اس کو ایک شخص نے آواز دے کر روکا اور پوچھنے لگا، تم اتنی اچھی گائے کہاں لے جا رہے ہو؟ ایاز نے کہا، میں اس کو فروخت کرنے کے لیے قریبی شہر لے جا رہا ہوں۔ اجنبی شخص نے کہا، اگر تم یہ گائے مجھے دے دو تو میں تمہیں اس کے بدلے جادو کے بیج دوں گا۔ ایاز نے پشت کی۔ اجنبی بولا، میں یقین دلاتا ہوں کہ تم گائے کے بدلے جادو کے بیج لے کر بہت فائدے میں رہو گے۔ ایاز نے اس شخص کو گائے کی رسی پکڑاتے ہوئے جادو کے بیج اپنی مٹھی میں دبا لیے اور گھر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر امی نے ابو کو زور زور سے آوازیں دینی شروع کر دی۔ اس کی امی نے کمرے سے باہر آتے ہوئے پوچھا، تم اتنی جلدی گائے فروخت کر کے آ گئے؟ تو ایاز نے بتایا کہ اس نے جادو کے بیجوں کے بدلے میں گائے بیچ دی۔ یہ سن کر امی بہت خفا ہوئیں۔ انہوں نے غصے میں جادو کے بیج پھینک دیے۔ ایاز روتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور کچھ دیر یوں روتے روتے سو گیا۔ جب ایاز سو کر اٹھا تو اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اچانک اس کی نظر کھڑکی سے باہر گئی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کمرے کی دیوار کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت بیل اگی ہوئی ہے۔ بیل اتنی اونچی تھی کہ اس کا اوپر والا حصہ آسمان کے اندر جاتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ایاز خوشی سے چلاتے ہوئے بیل کی اور چڑھنے لگا۔ اس کی امی نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن ایک نہ سنی اور بیل کے اوپر مسلسل چڑھتا چلا گیا۔ کافی دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ آگے ایک دروازہ ہے۔ ایاز اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اچانک ایک بہت بڑے ہاتھ نے ایاز کو اٹھا لیا اور گرجدار آواز آئی، لڑکے تم کون ہو؟ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ آواز یہ سن کر ایاز ڈر گیا۔ خوفزدہ انداز میں کہنے لگا، میرا نام ایاز ہے، میں تھک گیا ہوں اور مجھے بہت بھی بھوک لگی ہے۔ کیا تم مجھے کچھ کھانے کے لیے دے سکتے ہو؟ وہ بہت بڑا ہاتھ دراصل جن کی بیوی کا تھا۔ جن کی بیوی بولی، خبردار، آہستہ بولو، میرے خاوند کو انسان پسند نہیں، وہ انہیں دیکھتے ہی کھا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایاز کو ڈبل روٹی اور جیم کھانے کو پکڑا دیا۔ ابھی وہ کھا کر فارغ ہی ہوا تھا کہ جن کی بیوی بولی، جلدی سے الماری کے اندر چھپ جاؤ، میرا خاوند آ رہا ہے۔ ایاز بھاگ کر الماری کے اندر گھس گیا۔ جن نے کمرے میں داخل ہوتے ہی زوردار آواز میں کہا، ہی 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 ہا 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 ہو ہو، مجھے انسان کی بو آ رہی ہے، جلدی بلاؤ، کدھر ہے وہ، میں اس کو کھا جاؤں گا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ جن کی بیوی بولی، سردار، آپ کو کبھی کبھی وہم ہونے لگتا ہے، ہمارے گھر کوئی انسان کیسے آ سکتا ہے؟ اور ہاں، کھانا تیار ہے، میں نے میز پر لگا دیا ہے، آپ سکون سے کھانا کھائیں۔ کھانا کھا کر جن نے کہا، بیگم ذرا میرا خزانہ لے کر آؤ، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔
میں سونے سے پہلے اپنا خزانہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جن کی بیوی خزانہ لے کر آئی تو ایاز نے الماری کے اندر سے جھانک کر دیکھا، حیران رہ گیا، کیونکہ خزانے کے اس ڈھیر میں جو سونے چاندی کے وہ سکے بھی موجود تھے جو جن نے ان کے گھر سے لوٹے تھے۔ کچھ دیر بعد جن گہری نیند سو گیا تو ایاز نے سوچا موقع اچھا ہے، اب الماری سے نکلنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ الماری سے نکلا اور تیزی سے اس میز کی طرف گیا جس پر دولت کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ایاز نے جلدی ساری دولت اکٹھی کر لی اور تھیلے میں ڈالی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اچانک اس کا پاؤں راستے میں پڑی کسی چیز سے ٹکرایا۔ کھڑکنے سے آواز سن کر جن کی بیوی نے اسے دیکھ لیا اور آواز تھی، "او لڑکے، ٹھہرو، یہ دولت کہاں لے جا رہے ہو؟" بیوی کی آواز سن کر جن بھی بیدار ہو گیا، لڑکے کے پیچھے بھاگنے لگا۔ ابھی ایاز تیزی سے بھاگتے ہوئے بیل تک آیا اور نیچے اترنے لگا۔ جن متواتر اس کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن بھارے جسم کی وجہ سے اسے نیچے آنے میں دشواری پیدا ہو رہی تھی۔ وہ ایاز سے کافی پیچھے تھا۔ گھر کے قریب پہنچ کر ایاز نے اپنی امی کو آواز دی، "امی جان، امی جان، جلدی سے کلہاڑا لے کر آئیں۔" ایاز جب زمین پر پہنچا تو جن ابھی کافی اوپر تھا۔ اس نے جلدی سے کلہاڑا لے کر بیل کاٹا۔ جن زور سے آواز کے ساتھ منہ کے بل زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ ایاز اور اس کی امی کو ان کی دولت واپس مل گئی۔ اب وہ خوشی رہنے لگے۔ تو بچوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ یہ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایسی آنے والی نیو کہانی آپ سب سے پہلے سن سکیں گے۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے گڈ بائے۔